نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کی مناسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک کے اندر کچھ کلمات اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں ان کا اعادہ تو مشکل ہے، لیکن ان میں سے چند کا تذکرہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف آج بیان کیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ النبی بلا فصل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کے منصب کے صحیح اقدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس منصب پر فائز ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد العزیٰ تھا. اسلام لانے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. آپ کے والد کا نام عثمان اور آپ کے دادا کا نام عامر تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام سلمہ تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لقب بہت مشہور ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق. آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 4 نکاح کیے. پہلا نکاح آپ نے قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے کیا. ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام عبداللہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما ہے. دوسرا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام رومان سے کیا. ان سے آپ کی اولاد عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. تیسرا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسماء بنت عمیس سے کیا، اور ان سے آپ کی اولاد محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بلکہ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جو محمد تھے یہ صحابی نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہوئے تھے. اور چوتھا نکاح جو ہے آپ نے حبیبہ سے کیا تھا. یہ آپ نے اپنی زندگی میں 4 نکاح کیے تھے. 2 نکاح آپ نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے، اور 2 نکاح آپ کے اسلام لانے کے بعد ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے
تو آپ کو جو خلافت ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً اور کنایتاً تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تھا، لیکن صراحتاً یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے خلیفہ، تمہارے رہنما ابو بکر ہوں گے۔ صراحتاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ اگر مصلی رسول پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے تو انصار کے اندر یہ ایک بات چلنے لگی کہ مسلمانوں کا خلیفہ ان میں سے ہونا چاہیے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو پتہ چلی تو وہ جہاں پر انصار جمع تھے ان کے پاس گئے، ان کو جا کر بات سمجھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ قبیلہ بنو ساعدہ کا ایک حجرہ تھا جہاں پر یہ ساری میٹنگ ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 3 دن تک خلافت کے کام شروع کرنے سے کتراتے تھے۔ 3 دن تک آپ نے اپنے آپ کو خلیفہ کے منصب کے لائق نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہتے رہے کہ آپ اس بات کا اختیار رکھتے ہو کہ اپنی بیعت توڑ دو اور اپنے میں سے کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لو، مگر ہر دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ تو آپ ہی رہیں گے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا معمول رکھنا چاہتے تھے کہ صبح کے وقت میں بازار جائیں، اپنے بال بچوں کی روزی کا اہتمام کریں، ان کا کچھ انتظام کریں، اور ظہر کے بعد جب مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تو مسلمانوں کے جو اجتماعی کام ہیں ان کے بارے میں کوئی تگ و دو کریں۔ ایک دفعہ ان کو حضرت عمر اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما نے بازار جاتے ہوئے دیکھ لیا تو پوچھا کہ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی بازار جا رہا ہوں، میرا جو کام ہے تجارت کرنا، میں اپنے پیشے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان حضرات نے کہا کہ اے ابو بکر، اگر آپ وہاں جا رہے ہو تو مسلمانوں کے امور کون دیکھے گا؟ آپ کو تو ہم نے خلیفہ بنایا ہے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں مسلمانوں کے امور دیکھوں گا تو میرے بچوں کا انتظام کون کرے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ کہنے لگے کہ آپ بیت المال سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر کر لیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خوش دلی سے راضی نہیں تھے کہ وہ تو مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے، تو میں مسلمانوں کے اجتماعی مال سے کیسے اپنے لیے وظیفہ مقرر کروں؟ لیکن صحابہ کرام نے سمجھایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے رہو گے تو مسلمانوں نے جو خلافت کا بار آپ کے کندھے پہ رکھا ہے،
اس کی ذمہ داریاں پھر کیسے سنبھالو گے؟ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ راضی ہو گئے اور ان کا ایک ماہانہ وظیفہ، مشاعرہ، تنخواہ، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، وہ جاری ہو گئی۔ ایک مشہور واقعہ ہے، کتب کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں خلیفہ بننے کے بعد کوئی میٹھی چیز بنی تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ بھائی یہ جو آپ نے میٹھی چیز بنائی ہے تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ فرمانے لگیں کہ خلیفۃ المسلمین، بات یہ ہے کہ ہمیں جو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا اس میں سے میں تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے رکھتی رہی، آج اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ ہماری ایک میٹھی ڈش تیار ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ میٹھی ڈش تیار کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ جو بیت المال پہ بندہ مقرر تھا اس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ ہمارے گھر کا خرچہ اتنے پیسوں سے چل سکتا ہے، یہ جو پیسے بچا بچا کے میری بیوی نے میٹھی ڈش بنائی ہے یہ خرچہ آئندہ سے آپ ہمیں مسلمانوں کے مال سے نہ دیا کرو، یہ مسلمانوں کا مال ہے، ہمارا میٹھی ڈش کھانے کا مال نہیں ہے، اس لیے اتنا مال یا اتنا وظیفہ میرا کم کر دو۔ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے اور ان کا یہ کردار تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اس وقت مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر اور عرب پر مختلف طریقے سے مشکل حالات آنا شروع ہو گئے۔ پہلے نمبر پر جو مشکل حالات تھے وہ یہ تھے کہ جو نو مسلم تھے یا دور دراز کے رہنے والے مسلمان تھے، جب انہوں نے یہ سمجھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو وہ اسلام سے پھرنے لگے۔ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جان کی بھی، جو اس کی مملکت ہے اس کی جان کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ تو ایک تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ یہ جو نو مسلم سمجھنے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اسلام ختم ہو گیا، لہذا وہ دوبارہ اپنے جس دین سے بھی ادھر آئے تھے واپس جانے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذمہ داری یہ بن گئی۔ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جب ایسے لوگ ہر معاشرے میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھانے کا فن جانتے ہیں، ایسے ہی لوگ اس وقت بھی پیدا ہو گئے کہ چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، لہذا ہم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اب نبی ہم ہیں تو ہماری نبوت کو لوگ مان لیں گے، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو دنیا سے پردہ کر گئی۔ تو جھوٹے نبوت کے دعوے دار کچھ لوگ سامنے آ گئے۔ یہ دو مسئلے تھے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نو مسلم تھے یا کسی کے ورغلانے میں آ گئے یا یہ مسئلہ سمجھنے لگے کہ چونکہ اللہ کے نبی کا کام تھا زکوٰۃ وصول کرنا، وہ اب نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے۔ یہ تین بڑے مسئلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے تھے، اور مسلمانوں کے خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کے امیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے تربیت یافتہ
مرد مجاہد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے نمٹنا جانتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے فراغت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے اندر ایک لشکر شام کی طرف روانہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کی ساری تشکیل ہو گئی تھی اور اس کا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محاذ کے لیے جہاں جانے کے لیے روانہ کیا تھا یا تشکیل کی تھی، آپ تیار ہو جاؤ اور وہاں روانہ ہو جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو دوسرے صحابہ کرام بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، اس وقت ایک تو جھوٹے جو نبی ہیں ان کی یلغار ہے، دوسرے نمبر پر مسلمان اپنے دین سے دستبردار ہو رہے ہیں، تو آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں، اس لشکر کو یہیں رکا رہنے دیں، مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اس لشکر کی ضرورت پڑے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جس لشکر کی تشکیل اللہ کے نبی نے کر دی، میں اس لشکر کو کیسے روکوں؟ اس کی تشکیل تو اللہ کے نبی نے کی تھی، تو یہ تو جائے گا ہی، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر صحابہ اکرام نے مشورہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اسامہ کو ہٹا کر کسی اور کو امیر بنا دیں۔ ان کی کوئی اپنی سیاسی مصلحت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے کہ اللہ کے بندو، کیا تمہاری سمجھ اللہ کے نبی سے زیادہ ہو گئی ہے؟ جب اللہ کے نبی نے اسامہ کو امیر مقرر کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہی امیر ہوں گے۔ تمہارا مشورہ اور تمہاری سمجھ اللہ کے نبی سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد جو زکوٰۃ کے منکر تھے ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زکوٰۃ پوری لینے کا ارادہ کیا تو بعض صحابہ اکرام یہ مشورہ دینے لگے، خلیفۃ المسلمین، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی مانتے ہیں، تو ہمارے اس وقت ارتداد کا اور جھوٹے نبیوں کا یہ جو ایک فتنہ ہے، پہلے ہم اس سے نپٹ لیتے ہیں، بعد میں ان سے زکوٰۃ بھی وصول کر لیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ رہوں اور اللہ کے نبی کے دین میں کوئی کمی کرنے والا پیدا ہو جائے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اتنی زکوٰۃ ہے تو وہ تو دینی پڑے گی، تو جب تک میری زندگی ہے میں ان سے وصول کروں گا۔ اور یہ قسم اٹھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر کوئی بندہ بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا تو میں اس سے وہ بھی وصول کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد جھوٹے نبی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا بھی مقابلہ کیا، لیکن صرف ایک چیز کی اتنی برکت ہوئی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے معرکے پر بھیج دیا۔ جہاں جہاں سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے تھے، جس علاقے سے گزرتے تھے،
اس علاقے والے جو لوگ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ اللہ کے نبی نہیں رہے لہذا دین ختم ہو گیا، ان کا ذہن فوری طور پر بدلتا گیا کہ نہیں، یہ دین تو باقی ہے اور اس دین کے لشکر بھی رواں دواں ہیں۔ ایک یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا، جو لوگ بغاوت کرنے کی سوچ رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے جو خلیفہ ہیں چونکہ وہ ابھی نئے نئے بنے ہیں، ان کا اتنا کنٹرول نہیں ہے، تو ہم بغاوت کر دیں گے، جب اس لشکر کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ خلیفہ ابھی کمزور ہوگا، مسلمان کمزور ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ تو مسلمانوں کا لشکر پھر بھی جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان کمزور نہیں ہیں، ہم بغاوت کریں گے تو مارے جائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مار کے لڑے وہ جھوٹے نبیوں کے ساتھ تھے۔ ان میں سب سے بڑا جو مارکا تھا یا سب سے زیادہ سخت جو لڑائی تھی وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی اس وقت کی جو لشکر کی تعداد تھی، سب سے زیادہ لوگ اس مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو گئے تھے شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک عورت بھی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بھی 2-3 جھوٹے نبی سامنے آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا بھی کلا کما کیا، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے کے منکر سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، مسلمان کمزور نہیں ہوئے، مسلمانوں کا خلیفہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، مسلمانوں کا خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت یافتہ غلام ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ 40 دن کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جس مہم پر گئے تھے اس کو فتح کر کے واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا نائب بنایا اور خود اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ یہیں رہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 2 سال اور کچھ ماہ ہے۔ ان 2 سالوں کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو ایک ایسی مضبوط اور پختہ بنیاد فراہم کی کہ بعد میں کم از کم یہ جو 2-3 فتنے اٹھے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کام ایسا کر دیا تھا، یوں تو سارے ہی کام سنت کے مطابق تھے، لیکن جو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ والا لشکر روانہ کیا ساری دنیا پر رعب چھا گیا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، لشکر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی لاج رکھی، اللہ رب العالمین نے اتنی کامیابی عطا فرمائی۔ آج اگر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ویسے ہی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔